الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ولما بلغ اشدہ، اور جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے، میچور عمر کو پہنچے، آتیناہ حکما و علما، تو ہم نے ان کو علم اور حکمت عطا کی، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، نیکوکاروں کو ہم ایسے ہی اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور وہ جس عورت کے گھر میں رہتے تھے وہ ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کو ان کو پھسلانے لگی، بہلانے لگی۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اس نے سارے دروازے بند کر دیے۔ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور کہنے لگی کہ آ جاؤ، تم ہی سے کہتی ہوں۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، اللہ مجھے بچائے۔ انہ ربی احسن مثوائی، وہ میرا مربی ہے کہ مجھ کو کیسی اچھی طرح اللہ نے رکھا، یا عزیز مصر میرا مربی ہے، اس نے مجھے کیسے عزت کے ساتھ رکھا، لہذا اب میرے اوپر ان کے ساتھ وفا ضروری ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اللہ تعالی حق فراموشوں کو کبھی فلاح نہیں دیتے، حق فراموشوں کو کبھی فلاح نہیں ہوا کرتی۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور اس عورت کے دل میں ان کا خیال جم ہی گیا تھا، اور ان کو بھی عورت کا کچھ خیال آیا۔ لولا رآ برہان ربہ، اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے، یعنی اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے برہان کو نہ دیکھ لیتے تو ان کے دل میں بھی اس کا خیال آ جاتا، لیکن چونکہ انہوں نے برہان کو دیکھ لیا لہذا ان کے دل میں وہ خیال پیدا نہیں ہوا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، وہ اس لیے کہ ہم اسی طرح فحشاء اور کبیرہ گناہوں کو دور رکھتے ہیں۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ یہاں تک کی آیات میں ایک مضمون ہے جو پوری سورت کا لب لباب ہے۔ اس میں سب سے پہلے فرمایا کہ وراودتہ، اور بہلایا اس کو۔ مرد اور عورت کے تعلقات میں
زنا کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈرانا دھمکانا اور دوسرا ہوتا ہے بہلانا پھسلانا۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ ڈرانا دھمکانا زیادہ کارآمد نہیں ہوتا، کہ دوسرا بندہ عام طور پر ڈراوے میں نہیں آتا، لیکن بہلانا پھسلانا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا فتنہ بہت زیادہ ہے۔ تو راودتہ کا لفظ ہے رویدہ سے، نرمی، تو لفظ بتا رہا ہے کہ اس نے دھمکایا نہیں ہے، اس نے شروع میں بہلایا پھسلایا۔ اب سوچئے کہ ایک جوان العمر انسان کسی گھر کے اندر رہتا ہے اور اسی گھر میں وہ عورت بھی ہے جس کے نیت کے اندر فتور ہے، تو وہ کیسے بن بن کے سنور کے سامنے آتی ہوگی، کیسے ہنس کے بات کرتی ہوگی، کیسے اٹکیلیاں کرتی ہوگی، ناز انداز دکھاتی ہوگی۔ اور وہ کوئی گری پڑی عورت نہیں تھی، وہ عورت اپنے ملک کی فرسٹ لیڈی تھی، بادشاہ کی بیوی تھی، اور صاف ظاہر ہے کہ بادشاہ کسی عام عورت کو اپنی بیوی نہیں بناتے، وہ اپنی شکل میں، عقل میں، تعلیم میں بہت تیز ترار بھی ہوگی اور دیکھنے میں دلربا بھی ہوگی۔ اب ایسی عورت کسی مرد کے بارے میں ارادہ کرے اور پھر مرد بھی یہ نہیں کہ دور کہیں ہے، ہر وقت گھر میں رہنے والا ساتھ بھی ہے، تو عورت کو یہ بھی ڈر نہیں تھا کہ میرا خاوند آئے گا اور اس مرد کو میرے ساتھ دیکھ لے گا تو کیا ہوگا، نہیں، وہ تو گھر کا بندہ تھا، وہ تو اسی گھر میں پلا تھا۔ اب دن رات میں آپ اندازہ لگائیں کہ اس عورت نے کیسے مواقع ڈھونڈے ہوں گے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ اور قرآن مجید نے یہ مہر لگا دی کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مزین کر دی گئی ہیں شہوات انسانوں کے لیے، بالخصوص عورت کی شہوت۔ تو دنیا کے اندر جتنی بھی لذتیں ہیں یا جتنے بھی فتنے ہیں، گویا ان میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہوتا ہے۔ اب اس فتنے سے بچنا یہ تو عجیب سا معاملہ تھا، تاہم وراودتہ کا لفظ بتاتا ہے کہ اس عورت نے ان کے دل کو مائل کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوگی، کیا تمہیدیں باندھی ہوں گی ان کے دل کو متوجہ کرنے کے لیے۔ لیکن قرآن مجید نے عجیب انداز سے بات کی، التی ہوا فی بیتہا، وہ عورت جس کے گھر میں وہ رہتے تھے۔ اب یہاں نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ یوں بھی تو کہہ سکتے تھے کہ راودتہ راعیل، زلیخا کا اصل نام راعیل تھا مگر زلیخا نام پڑ گیا تھا، تو اس کا نام لے کے بھی تو بات کی جا سکتی تھی، تھوڑے لفظوں میں بات کلیئر ہو جاتی، مگر قرآن مجید میں اس کا نام نہیں لیا گیا، کلام کو لمبا کر لیا گیا، لمبی بات پر اکتفا کر لیا گیا، مگر نام کو چھپائے رکھا۔ وراودتہ التی ہوا فی بیتہا، اور بہلایا اس کے جیج سے اس نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے۔ تو مفسرین نے نقطہ یہ لکھا کہ وہ پروردگار جو ہمیں دوسروں کی غیبت کرنے سے منع فرما رہے ہیں، ان کے اپنے کلام میں کیسے کوئی ایسا لفظ آ سکتا تھا جس سے غیبت کا شائبہ ہوتا۔
تو ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ ہم بھی اگر کبھی کسی کے بارے میں بات کریں تو نام لے کر نہ کریں، مخصوص کر کے نہ کریں. ہاں، ایسے انداز سے بات کرنا جس کو مجہول کہتے ہیں کہ اگلا سمجھ بھی جائے، بات بھی پہنچ جائے، تو یہ چیز پھر غیبت نہیں کہلاتی. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مرد ہوں یا عورتیں نام لے کے بات کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اور شریعت نے کہا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور غیبت کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں. تو اس سے ہمیں ایک سبق ملا کہ اگر کسی کی بات کرنی بھی ہو تو ایسے انداز میں مت کریں جس کو غیبت کہا جاتا ہے. تو شریعت نے کہا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، اور اس نے دروازوں کو بند کر لیا. عورت دروازوں کو بند کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عصمت کے دروازوں کو کھول رہے ہیں. ایک دروازہ بند ہو رہا ہے اور دوسرا دروازہ کھل رہا ہے. چنانچہ دروازے بند کرنے کے بعد اس عورت نے یقیناً پیش قدمی کی ہوگی، ہاتھ بڑھایا ہوگا. تو اس کے جواب میں وقالت حیت لک قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. انہ ربی احسن مثوائی، وہ میرا مربی کتنا اچھا ہے، اس نے مجھے اچھے طریقے سے گھر میں رکھا پالا. انہ لا یفلح الظالمون، جو احسان فراموش ہوتے ہیں ان کو فلاح نہیں ملتی. یہاں پر نکتے کی بات جو سمجھنے کے قابل ہے کہ عورت کی طرف سے دعوت گناہ دی گئی اور یوسف علیہ السلام نے فوراً اس کے جواب میں کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ مومن کے پاس ایک ہتھیار ہے نفس اور شیطان کے مکر سے بچنے کے لیے. اسی لیے قرآن مجید نے کہا قل رب انی اعوذ بک من حمز الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. جب بھی شیطان کی پلٹون حملہ کرے تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگے. اب اس میں ایک علمی نکتہ ہے. اگر آپ بسم اللہ پڑھیں جس کو ہم تسمیہ کہتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی ہے، صفاتی نام بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کا نام ذاتی بھی ہے اور رحمان اور رحیم دو نام صفاتی بھی ہیں. لیکن تعوذ کو پڑھیں جس کو ہم اعوذ باللہ کہتے ہیں، تو اعوذ باللہ میں صرف اللہ کا ایک نام ہے اور وہ ذاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صرف ایک نام استعمال ہوا. تو تسمیہ میں ذاتی صفاتی دونوں، تعوذ میں فقط ذاتی نام. حکمت کیا تھی؟ مفسرین نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو میرے بندو، مجھے شیطان کے ساتھ ذاتی عداوت ہے، یہ تمہارا بھی دشمن، یہ میرا بھی دشمن. لہذا چونکہ مجھے ذاتی عداوت ہے، تم میرا ذاتی نام لے کر مجھ سے پناہ مانگو گے، اس شیطان سے بچانا تمہیں میری ذمہ داری ہوگی. اگر صفاتی نام ہوتے تو لوگ کہتے پتہ نہیں کس کو پکارا. میں نہیں، میں صفاتی نام لیتا ہی نہیں، کسی اور طرف دھیان ہی نہ جائے. میں ذاتی نام لے کے کہہ رہا ہوں، میرا ذاتی نام لے کر مجھے پکارو، اس دشمن سے دیکھو میں تمہیں کیسے بچاتا ہوں.
لہذا انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا. ہاں اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو اللہ تعالیٰ بندے کو بچا سکتے ہیں. تو ہمیں یہ کہا گیا کہ جب بھی گناہ کا کوئی موقع آئے تو ہم فوراً کس کی طرف رجوع کریں؟ اللہ رب العزت کی طرف. کوئی فتنہ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی تو رجوع اللہ کی طرف، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے دیکھو فوراً کیا آگے سے جواب میں فرمایا، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. جب بھی کسی نے اللہ کی پناہ چاہی اللہ نے اسے فتنوں سے بچایا. چنانچہ قرآن مجید میں اس کی مثالیں سنیے. عمران علیہ السلام کی زوجہ کہ ہاں بیٹی ہوئی، وہ دعا مانگتی ہیں کہ اے میرے پروردگار انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، میں اس بچی اور اس کی جو ہونے والی آگے نسل ہے اس کے معاملے میں اللہ شیطان مردود کے معاملے میں تیری پناہ چاہتی ہوں. آپ دیکھیں اللہ نے بی بی مریم کو کیسی پاک دامنی کی زندگی عطا فرمائی، جس کی پاک دامنی پر قرآن نے گواہی دی، جس کی پاک دامنی کے تذکرے قرآن میں، جس بچی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کو میں نے چن لیا پوری دنیا کی عورتوں میں سے. اس عورت کے بارے میں اس کی والدہ نے دعا کیا مانگی تھی کہ اللہ اس کو شیطان مردود سے محفوظ فرمانا. تو جب حفاظت کی دعائیں ماں کی ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر اولاد کی ایسے حفاظت فرما دیتے ہیں. پھر دیکھیے بی بی مریم پر بھی ایک وقت آیا کہ جب وہ نہانے کے لیے گھر کے مشرقی سمت میں گئیں تو جبریل علیہ السلام ایک بھرپور مرد کی شکل میں ان کے سامنے آ گئے. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اس کے سامنے ایک بھرپور نوجوان مرد کی شکل میں آئے. اب بی بی مریم کوئی آج کے دور کی بگڑی ہوئی بیگم تو تھی نہیں جو غیر محرم کو دیکھ کر مسکرا پڑتی، بلکہ وہ تو ایک پاک دامن عورت تھی. جیسے ہی دیکھا قالت انی اعوذ بالرحمن، وہی لفظ استعمال کیا، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، من کا ان کنت تقیہ. جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں ایسے معاملے میں ہمیشہ وہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. انی اعوذ بالرحمن. آگے دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا معاملہ ایک ظالم کے ساتھ پڑ گیا جس نے ان کا جینا حرام کر دیا تھا. قوم کہتی تھی اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم اس مصیبت میں مبتلا اور آپ کے آنے کے بعد بھی اسی میں. اب اس سے نجات کیسی ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. تعوذ، انی عذت بربی، پناہ مانگی نا اللہ کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی متکبر سے. اللہ نے اس متکبر کو دریا میں غرق فرما دیا اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرما دی. پھر دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہیں
کہ اے اللہ میرا بیٹا پانی میں ڈوب گیا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور آپ کا وعدہ تھا کہ تمہارے اہل کو بچاؤں گا۔ اس کے جواب میں رب کریم نے فرمایا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ وَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، آپ ایسی بات مجھ سے نہ مانگیں نہ پوچھیں جس کا آپ کو علم نہیں۔ اب جب تھوڑا جلال کا اظہار ہوا نا، غصے کا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً آگے سے جواب میں کہا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، فوراً پناہ مانگی، اور اللہ رب العزت نے پھر اس بات کو معاف فرما دیا۔ تو صدیقین کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی پناہ مانگتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس سے محفوظ فرماتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں اس امت کو ایک دعا سکھائی گئی، ہم اس دعا کو پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ کلھا من شر ما خلق۔ یہ تعوذ ہے، دن اور رات میں پڑھنے کی برکتیں بھی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو یہ یاد کروائیں، جب ان کے ذہن میں کوئی گناہ کا وسوسہ آئے یا ان کے سامنے کوئی گناہ کی بات کرے تو وہ فوراً اس کو پڑھیں، اس کی برکت سے اللہ رب العزت انہیں اس فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ چنانچہ اس امت کو دو نعمتیں اور بھی ملی، ان کو کہتے ہیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ اکثر لوگ ان صورتوں کو کم پڑھتے ہیں، تھوڑے ہیں جو اہتمام کریں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان صورتوں کو اگر باقاعدہ پڑھیں تو بندے کے اوپر نہ تعویذ، نہ کوئی جن، نہ کوئی سفلی عمل، نہ کوئی کالا عمل، کوئی چیز اثر کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ ریمیڈی نازل کر دی۔ یہ چیزیں اثر کرتی تھیں جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا، جب ہو گیا تو ریمیڈی مل گئی، اس کو پڑھ لو اللہ کی رحمت ہوگی۔ آیت الکرسی مل گئی۔ چنانچہ ایک صحابی نے دیکھا کہ میری گندم کم ہو جاتی ہے تو انہوں نے پہرا دیا، اور پھر انہوں نے آیت الکرسی پڑھی۔ ایک جن تھا جو گندم چوری کرتا تھا، آیت الکرسی پڑھ کے جن کو پکڑ لیا۔ ماشاءاللہ۔ تو آیت الکرسی وہ آیت ہے جس کو پڑھو تو جن بھی چوزا بن جاتا ہے، مگر ہمارے پاس کہاں فرصت، اور ہمیں یاد کہاں کہ ہم نے سونے سے پہلے پڑھنی ہے یا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت کا فرق فاصلہ ہوگا، مرتے ہی اللہ اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرضوں کا سلام پھیریں اور فوراً آیت الکرسی پڑھیں، اپنے بچوں کو آیت الکرسی پڑھ کے اس کا حصار کریں، تو اس سے انسان شیطان سے بھی بچتا ہے، اور جو انسانوں کی شکل میں شیطان ہوتے ہیں ان سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو تعوذ ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے شیطان سے بچنے کا۔ تو ایسے موقع پہ فوراً یہ الفاظ زبان سے کہنے چاہیے۔ کہیں سے گناہ کی دعوت ملی، قالا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں
پھر دیکھیے اللہ رب العزت بندے کو گناہوں سے کیسے محفوظ فرما دیتے ہیں. آگے فرمایا انہ ربی احسن مثواي. یوسف علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ دیکھو میرا مربی کتنا اچھا ہے اور اس نے مجھے کتنے اچھے طریقے سے گھر میں پالا پوسا. اب یہاں نقطہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے دلیل شرعی نہیں دی کہ بھئی شریعت میں زنا حرام میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ عورت کے اوپر اس وقت جذبات سوار ہیں، اس کو اگر کوئی بات شریعت کی کر بھی دی تو اس کے سمجھ میں نہیں آئے گی، تو اس کو عقلی بات سمجھانی چاہیے اس وقت کہ تو عقل کی رتی لے اور اس کی قباحت کو سمجھ. اور اس کے لیے انہوں نے جو دلیل دی عقلی وہ یہ تھی کہ دیکھو مجھے جس نے اپنے گھر میں اتنی چاہتوں اور محبتوں سے پالا، میں اسی کے ساتھ نمک حرامی کیسے کر سکتا ہوں؟ میں احسان فراموش کیسے بن سکتا ہوں؟ تو یہ ایک جذبہ وفا ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بے وفا اور کچھ ہوتے ہیں جن میں جذبہ وفا ہوتا ہے. یہ جذبہ وفا اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عجیب نعمت ہے. اسی لیے شریعت نے ایک اصول بتایا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان. جو تمہارے ساتھ بھلا کرے تم اس کے ساتھ بھلا کرو، جو تمہارے ساتھ نیکی کرے تم اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو. اس لیے دین اسلام کی خوبصورتی دیکھیے کہ شریعت نے کہا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالی کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو انسانوں کا شکر ادا کرنا بھی ضروری. چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں من اولی معروفا فلیکافئ بہ ومن لم یستطع فلیذکرہ فمن ذکرہ فقد شکر. جس بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی اس کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دے. عدلے کا بدلہ. دوسرے نے بھلائی کی، اب اس کے جواب میں تم بھی بھلائی کا معاملہ کرو. اور اگر اس کی حیثیت نہیں کہ یہ بھی کوئی ایسا بھلائی کا معاملہ کر سکے تو فرمایا کہ پھر تم اس کا تذکرہ کرو. جس بندے نے احسان کیا اس کا تذکرہ کرو. اگر تم اس کا تذکرہ کر دو گے تو گویا تم اس کا شکر ادا کر دو گے. آج تو بڑا بھائی اگر باپ بن کر چھوٹے بھائی کو ساری عمر پالتا ہے تو چھوٹے کی زبان سے ایک مرتبہ بھی شکریہ کا لفظ نہیں نکلتا. ہم اتنے احسان فراموش بنتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. شریعت نے ایک بات کہی کہ محسن کے احسان کا بدلہ دو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. محسن کے احسان کا بدلہ دو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اور اس معاملے میں تو جانور ہم سے زیادہ اچھے. آپ دیکھیں کتے کو کتنی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. حتیٰ کہ کسی کو گالی دینی ہو تو لوگ کتے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن اس جانور کے اندر وفا کتنی ہے. جس مالک کے گھر سے ایک مرتبہ یہ ٹکڑا کھا لیتا ہے یہ اس مالک کا در چھوڑ کے نہیں جاتا. اسی کے گھر کا پہرا دیتا ہے، اسی کے در پہ بیٹھا رہتا ہے، زندگی نبھا دیتا ہے. اس لیے تو بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات کہی.
راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں، راتی جاگن کتے تیتھوں اتے، رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے دن جا رکھاں وچ ستے تیتھوں اتے۔ رکھا سکھا ٹکڑا کھاتے ہیں اور ساری رات جاگنے کے بعد ان کے لیے صبح بستر نہیں ہوتا کہ وہ بستر میں، رضائی میں، ایئر کنڈیشن کمرے میں سوئیں، نہیں، وہ کسی درخت کے ساتھ، کسی دیوار کے ساتھ زمین کے اوپر جا کے لیٹ جاتے ہیں، تکیہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم اگر کبھی رات کی ڈیوٹی کر کے آئیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ گھر میں کرفیو لگا ہوتا ہے، کوئی بچہ آواز مت نکالے، بیوی بیچاری بچوں کی منتیں کرتی پھر رہی ہوتی ہے، شور مت مچاؤ، اگر تمہارے ابو کی آنکھ کھل گئی میری مصیبت آ جائے گی۔ ہم کہتے ہیں میں ساری رات ڈیوٹی کر کے آیا ہوں، تو ہم ڈیوٹی کر کے آئیں تو نرم بستروں پر لحاف کے اندر مزے کی نیندیں سوئیں، اور پھر کھانا بھی کھائیں تو کیا لطف اور مزے کا۔ اور جانور کو دیکھو کہ اس نے ساری رات جاگ کر گزاری اور صبح اس کے لیے بستر پلنگ نہیں بلکہ اس کے لیے زمین ہے جس کے اوپر وہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنی نیند کو پوری کر لیتا ہے۔ راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں، راتی جاگن کتے تیتھوں اتے، رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے دن جا رکھاں وچ ستے تیتھوں اتے، در مالک دا مول نہ چھوڑن باویں مارے 100 جتے تیتھوں اتے، اٹھ بلیا تو یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تیتھوں اتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ٹکڑا کھاتا ہے، ساری رات جاگتا ہے، ہم نعمتیں کھا کھا کے رات کے آخری پہر میں 2 نفل پڑھنے کا وقت جاگ نہیں پاتے۔ اس کا تجربہ اس عاجز کو خود بھی ہوا۔ بہت چھوٹی عمر میں ایک چھوٹا سا بچہ کتے کا، وہ کہیں ہماری گلی میں آ گیا، عمر تھی اس عاجز کی کوئی 4 سال کے قریب اندازاً۔ تو میں بھاگا گیا اپنی امی کے پاس کہ امی روٹی کا ٹکڑا دو، ایک چھوٹا سا بچہ آیا ہے کتے کا۔ انہوں نے روٹی کا ٹکڑا دے دیا، باہر جا کے ڈالا تو اس نے کھا لیا، اب اس نے وہی رہنا شروع کر دیا۔ والد صاحب نے شروع سے مجھے سمجھا دیا کہ دیکھو کتے کو گھر میں نہیں آنے دینا، اس لیے کہ رحمت کا فرشتہ گھر میں نہیں آتا، تو ہم گھر میں نہیں آنے دیتے تھے، مگر وہ بھی دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا تھا اور انتظار میں رہتا۔ جب سکول جانے کا وقت ہوتا، آنے کا وقت ہوتا تو وہ مجھے دیکھتا تو قریب آتا، تو میں امی سے کہتا کہ تھوڑا روٹی دیں اس کو ڈالوں، مجھے ڈالنے میں مزہ آتا، اس کو کھانے میں مزہ آتا۔ وہ پلتے پلتے بڑا ہو گیا، پھر اس کو ہم نے دیکھا، اس نے اپنی پوری زندگی ہماری گلی میں دروازے پہ گزار دی، ساری رات جاگتا تھا۔ رات عشاء کے وقت ہماری گلی سے عام بندے کا گزرنا مشکل ہوتا تھا، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا گھر کے۔ مگر اس سے بڑی بات کہ ہماری ایک بھابھی تھی، اسکول میں پڑھاتی تھی بڑی، جب وہ صبح اسکول جاتی تو یہ کتا ساتھ جاتا تھا، اور جب چھٹی کا وقت ہوتا تھا تو اسکول سے ان کو لے کے آتا تھا۔ میں روزانہ یہ دیکھتا تھا، اور ایک دن میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ میں اسکول سے پیدل آ رہا تھا تو ہم نے ایک بھینس رکھی ہوئی تھی جو کھل گئی، اور وہ بھینس دوسری گلی میں جا رہی تھی تو اب کتا اس کے آگے کھڑا ہے، راستہ روک کر اس کو جانے نہیں دے رہا۔ تو میں بھاگا ہوا آیا اور میں نے امی کو بتایا کہ ہماری بھینس کھل گئی ہے۔ یہ کتے کی وفا دیکھو کہ جس سے اس نے خشک ٹکڑا کھا لیا، اب اس کے ساتھ ایک کتے کی اگر وفا اتنی ہے
تو پھر انسان کی اپنے محسن سے وفا کیسی ہونی چاہیے؟ اور پھر مالک الملک جس نے اتنی نعمتوں سے نوازا، ہم اس کے حکموں کو عمل کر کے کیسے وفا دکھائیں؟ تو شریعت نے کہا کہ دیکھو، اگر محسن کافر بھی ہو تو بھی تم اس کے احسان کا بدلہ دو۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک قریش کا سردار تھا، اس کا نام تھا مطعم بن عدی، سرداران قریش میں سے تھا۔ اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دو احسانات تھے۔ وہ کیسے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شیب ابی طالب کے اندر 2 سال کے لیے بند کر دیا گیا تھا، تو اس نے دوسرے قریش مکہ سے بات کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باہر نکلنے میں مدد کی تھی۔ تو ایک تو یہ احسان تھا، اور دوسرا احسان یہ تھا کہ جب نبی علیہ السلام طائف تشریف لے گئے تو طائف سے واپسی پر اہل مکہ نے کہا تھا کہ آپ شہر میں داخل نہیں ہو سکتے، تو یہ مطعم ہی تھا کہ جس نے اپنی ذمہ داری اور امان پر نبی علیہ السلام کو دوبارہ مکہ میں داخل کیا تھا۔ جب بدر کی لڑائی ہوئی تو اس وقت قریش مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ بھی گرفتار ہوئے، اور دوسرے لوگ بھی، تو 70 بندے گرفتار تھے۔ اب مکہ کے لوگوں نے سوچا کہ یہ بندے کیسے چھڑائیں، قیدی کیسے چھڑائیں۔ اس وقت مطعم وفات پا چکے تھے، اور ان کے بیٹے جو تھے ان کا نام تھا جبیر بن مطعم، تو انہوں نے ان کو نومینیٹ کیا، آپ جائیں اور مسلمانوں کے پیغمبر اسلام سے بات کریں کہ ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دیں۔ تو ان کے بیٹے نے آ کر جب بات کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان مطعم حیا، کہ اگر تمہارے والد مطعم آج زندہ ہوتے، ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا، اور وہ مجھ سے ان مرداروں کے بارے میں بات کرتے، لترکتہم لہو، میں اس کی وجہ سے سب کو آزاد کر دیتا۔ تو ایک کافر کے احسان کا بدلہ دیکھیے، سبحان اللہ۔ اور سنیے، ان بدر کے قیدیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، کفار کی طرف سے آئے تھے اور گرفتار ہو گئے۔ ان کے بدن کے اوپر کپڑا بھی پورا نہیں تھا، تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ ان کو کوئی قمیص پیش کی جائے، رشتہ داری تو تھی نا، کتنا قریبی رشتہ تھا، بلڈ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو کپڑا پہنانا چاہا، مگر ان کا ڈیل ڈول اور قد و قامت ذرا زیادہ بڑا تھا، تو عام کرتا ان کو پورا ہی نہیں آتا تھا۔ تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، اس کا سائز اسی طرح کا تھا، تو اس کا کرتا پورا آ گیا۔ چنانچہ منافقوں کے سردار نے اپنا کرتا دے دیا اور وہ حضرت عباس نانو کو پہنا دیا گیا۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت میں یہ بات رہی کہ اس نے میرے چچا کو اپنا کرتا پیش کیا ہے، لہذا جس وقت یہ منافقین کا سردار مرا، اللہ کے حبیب جانتے تھے کہ یہ منافقوں کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اس کے کفن کے لیے خود اپنی قمیص اس کو عطا فرما دی۔ اس کو کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کے ساتھ بھی احسان کے بدلے میں احسان دیتے تھے، اور ہم اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں احسان کے بدلے میں کیا آگے سے عمل دکھاتے ہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ دیکھیے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو ایک تو معاف کر دیا، ان سے بدلہ نہیں لیا، چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے کیونکہ انہوں نے 10 سال مسلمانوں کو تکالیف پہنچائی تھی، اگر بدلہ لیتے تو جائز تھا، جینون بات تھی، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم۔ پھر اس کے تھوڑے دنوں بعد غزوہ حنین ہوا، اور غزوہ حنین میں یہ مشرکین کے سردار جو اسلام لائے تھے وہ بھی شامل تھے۔ اب اللہ کی شان کے مال غنیمت میں ہزاروں بکریاں، جانور، لوگ ہاتھ آئے، تقسیم کرنے کا وقت آیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا حصہ جو تھا وہ قریش میں تقسیم فرما دیا۔ جب قریش میں تقسیم فرما دیا تو جو مدینہ کے کچھ نوجوان تھے ان کو یہ بات عجیب لگی کہ پہلے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب میں برابر تقسیم فرماتے تھے، اور اس مرتبہ تو مدینہ کے بندوں کو گویا نظر انداز کر دیا اور سارا کا سارا مال ہی مکہ والوں کو دے دیا۔ تو جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ نوجوان کچھ یہ بات سوچ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے ان سے خطاب فرمایا، کیا تاریخی باتیں ہیں، ذرا سنیے۔ انصار کے بعض نوجوانوں کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو تو دیا اور ہم کو چھوڑ دیا، حالانکہ ہماری تلواریں اب تک ان کے خون سے ٹپکتی ہیں۔ بعض نے کہا کہ مشکلات اور شدائد میں تو ہم کو بلایا جاتا ہے اور مال غنیمت دوسروں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے انصار کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ اے انصار، یہ کیا بات ہے جو میں سن رہا ہوں؟ انصار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سرب برآوردہ اور سمجھدار اور اہل رائے لوگوں میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی، ہاں چند کم عمر نوجوان ہیں جنہوں نے ایسا کہا۔ اس پر نبی اسلام نے فرمایا، اے انصار کے گروہ، کیا تم گمراہ نہ تھے؟ اللہ نے تم کو میرے واسطے سے ہدایت دی، آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہارے دل ملا دیے، تم فقیر اور کنگال تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو مالا مال کیا۔ انصار نے کہا، آپ جو فرماتے ہیں وہ بالکل بجا اور درست ہے، بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میری بات کا یہ جواب دے سکتے ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگوں نے تمہیں جھٹلایا تو ہم نے تمہاری تصدیق کی، جب تو بے یار و مددگار تھا اس وقت ہم نے آپ کی مدد کی، جب آپ بے سہارا اور بے ٹھکانہ تھے ہجرت سے پہلے تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، جب آپ مفلس تھے تو ہم نے آپ کی یاری اور غمگساری کی۔ اے گروہ انصار، کیا تمہارے دل اس بات سے رنجیدہ ہوئے کہ میں نے اس دنیا میں سے جس کی حقیقت سراب سے زیادہ نہیں، کچھ متاع قلیل اور درہم معدودہ ان لوگوں کی تالیف قلب کے لیے ان کو دے دیے، اور تمہارے اسلام و ایمان پر بھروسہ کر کے تم کو چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں ان لوگوں کی کچھ تلافی کرنا چاہتا تھا اور ان کے دلوں کو اسلام سے مانوس کرنا چاہتا تھا کہ غزوات میں ان کے بھائی بند قتل ہوئے اور طرح طرح کی ذلتیں اور مصیبتیں ان کو پہنچی، جس سے اللہ نے تم کو محفوظ رکھا۔ بس تالیف قلب کے لیے ایسے لوگوں کو مال دینا مناسب ہے، اور تم اہل ایمان ہو، ایمان اور ایقان کی بے مثال دولت سے مالا مال ہو،
کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ لوگ تو اونٹ اور بکری لے کر اپنے گھر واپس ہوں اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ جاؤ؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ہجرت کا تقدیری امر نہ ہوتا تو میں بھی انصار میں سے ہوتا۔ اگر لوگ ایک گھاٹی کو چلیں اور انصار دوسری گھاٹی کو، تو میں انصار کی گھاٹی کو اختیار کروں گا۔ اے اللہ، تو انصار پر ان کی اولاد اور اولاد در اولاد پر رحم اور مہربانی فرما۔ نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے کتنی محبت تھی، مگر مکہ فتح ہونے کے بعد آپ نے مکہ میں رہائش نہیں رکھی۔ یہ مدینے والوں کے ساتھ وفا تھی کہ تم نے میرا ساتھ لیا جب میں بے سہارا تھا، اب فتح کے بعد میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وفا کا کیا جذبہ تھا، اور آپ نے امت کو یہی تعلیم دی کہ تم بھی اپنے اندر وفا پیدا کرو۔ یہ جذبہ وفا اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے، چنانچہ اسی نعمت کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون، کہ اللہ تعالی نمک حراموں کو اور احسان فراموشوں کو کبھی فلاح نہیں دیتے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اس عورت کے دل میں تو یوسف علیہ السلام کا خیال جم رہا تھا، تو یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی اس کا خیال آتا اگر وہ اللہ کی دلیل کو نہ دیکھتے۔ یہ دلیل کیا تھی؟ بعض مفسرین نے لکھا، انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو چہرے کو دیکھنے سے بات یاد آ گئی کہ یوسف تم کس باپ کے بیٹے ہو اور باپ نے تمہیں کس خوشخبری کی بشارت دی ہے، اور اب تم اس وقت کس مصیبت میں گرفتار ہونا چاہ رہے ہو۔ تو اس برہان کو دیکھ کر آپ اپنی بات کے اوپر مضبوط رہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ برہان سے مراد وہ علم تھا، وہ حکمت تھی جو اللہ نے عطا کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو حکم خدا پر حق الیقین نصیب ہو گیا تھا۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ انبیاء کرام کو اللہ ایسا یقین دیتے ہیں کہ جیسے آنکھ سے دیکھ کر کسی چیز پر یقین ہوتا ہے، انہیں اللہ کے وعدوں پر ایسا یقین ہوتا ہے۔ یہ حق الیقین جو ان کو نصیب ہوا تھا، یہ برہان تھا، اور اس کی وجہ سے ہی انہوں نے اس عمل سے اسی وقت انکار کر دیا۔ اور واقعی کہ اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ اس وقت گناہوں سے ایک طرف ہٹ جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے دل میں تو یہ احساس پکا تھا کہ پروردگار مجھے دیکھ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے جواب میں فوراً کہہ دیا معاذ اللہ۔ اب رہ گئی بات کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت نے یوسف علیہ السلام کا قصد کیا اور یوسف علیہ السلام نے عورت کا قصد کیا، کیونکہ ہمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس میں نکتے کی بات یہ سمجھے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جواب میں وہ بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، مگر مارنے کے لیے نہیں، اپنے کو بچانے کے لیے۔ عمل تو ایک جیسا ہو رہا ہے نا، ہاتھ اس نے بھی اٹھائے اور ہاتھ اس نے بھی اٹھائے، مگر اس نے ہاتھ اٹھائے مارنے کی نیت سے اور اس نے ہاتھ اٹھائے اپنے کو بچانے کی نیت سے۔ تو دونوں ہم کے درمیان فرق یہی ہے کہ
عورت نے ہاتھ بڑھایا تھا گناہ کو پورا کرنے کے لیے، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے کو بچانے کے لیے یا اپنے سے اس کو دور کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ لیکن لفظ تو ہم کا یہاں بھی استعمال ہوا، وہاں بھی استعمال ہوا، مگر طلباء متوجہ ہوں کہ اس میں ایک فرق ہے دونوں میں، کہ جو عورت کا ہم ہے اس کے پہلے تاکید کی دو باتیں استعمال ہوئی، وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، لام بھی تاکید اور قد بھی تاکید، تو ڈبل تاکیدیں ہیں اس کے ہم کے بارے میں۔ اس کا مطلب ہے اس کا ارادہ تو ڈبل پکا تھا نا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے لیے فرمایا وَحَمَّ بِهَا، تو وہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید کے طرز تکلم میں بھی دونوں ہموم کے درمیان فرق نظر آتا ہے۔ اور پھر اس کا پتہ یوں صاف ہو گیا کہ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اس طرح ہم نے برائی اور فحاشی کو ان سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت فرماتے ہیں، ہم نے دور کر دیا۔ فرق کیا ہے؟ فرق سنیے کہ آپ اور میں، ہم جیسے لوگ تو نیکی بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچاتے ہیں، ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں اللہ گناہوں کو ان تک پہنچنے نہیں دیتے۔ یہ نبوت کی شان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اس طرح ہم نے فحاشی اور گناہ کو اس تک پہنچنے سے دور کر دیا۔ تو جب اللہ ہی گناہ کو دور کر دیتا ہے تو پھر ان حضرات کی عصمت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انہو من عبادنا المخلصین، وہ تھے ہمارے مخلص بندوں میں سے۔ تو معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اخلاص والے تھے، گناہ کا ارادہ بھی نہیں تھا، انہوں نے بچنے کے لیے کوشش کی تھی۔ اور یہ دیکھنا کہ جو نیک نیت بندہ ہوتا ہے پھر اللہ اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ چنانچہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا اخلص العبد للہ حماہ اللہ من الفتن ووقاہ المحن وجنبہ الشرور، کہ جو بندہ نیک نیت ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، پھر اللہ فتنے بھی اس سے ہٹا دیتا ہے اور اس کو اللہ امتحانوں سے بھی محفوظ فرما دیتا ہے اور اللہ شر سے بھی اس کو دور کر دیتا ہے۔ تو نیک نیت بندے کے اوپر سے فتنوں کو اٹھانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسا کام کر دیتے ہیں۔ نیک نیت بندہ ہو، نیت نیک ہو، پھر اللہ رب العزت کی مدد آ جاتی ہے۔ اور ایک بات سنیں کہ جو نیک نیت ہو تو اس کا کوئی بال بھی کبھی نہیں کر سکتا، پکی بات ہے۔ دو دوست تھے، ایک بہت نیک تھا اور ایک بہت بگڑا ہوا تھا۔ تو جو نیک تھا اس کا نام سمجھ لو نیکوکارا، اور جو بگڑا ہوا تھا اس کا نام بدکارا۔ تھے آپس میں دوست۔ اب نیکوکارا نیکی ہر موقع پہ کرتا اور بدکارا ہر موقع پہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا، مگر وہ نیکوکارا اس کا دوست بنا رہا، چھوڑتا نہیں تھا، نیک نیت تھا۔ اس کو زندگی میں بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑی۔ عجیب بات ہے کہ جب کسی کے ساتھ بھلائی زیادہ کرو تو الٹا اگلا تنگ ہو جاتا ہے۔ تو بدکارے کا یہی حال تھا، جتنا ہی اس کے ساتھ بھلائی کرتا وہ اتنا تنگ ہوتا۔ ایک دفعہ تو کسی بات پہ ناراض ہوا، کہتے کہ کیا مصیبت ہے کہ تم میری جان ہی نہیں چھوڑتے۔ آگے سے یہ جواب دیتا بس آپ کی برکت ہے،
اب وہ جب غصے ہوتا آگے سے جواب ملتا بس آپ ہی کی برکت ہے، آپ ہی کی برکت ہے، یہ تنگ آ گیا۔ اب ایک دن وہ نکوکارا کنویں کے اوپر پانی پینے لگا تو بدکارا کو غصہ آیا، اس نے دھکا دے کے اس کو کنویں کے اندر پھینک دیا۔ اب اس کی نظر میں وہ تیرنا نہیں جانتا تھا اور اس کو خیال آیا کہ اب یہ ڈوب کے مرے گا، میری جان چھوٹ جائے گی، واپس آ گیا۔ اب جو بندہ نیچے گرا، جان بچانے کے لیے ہاتھ تو بندہ مارتا ہی ہے۔ سوئمنگ کے ایکسپرٹ تو کہتے ہیں کہ 4 مہینے کے بچے کو پانی میں پھینک دو تو وہ بھی اپنی جان کو بچا سکتا ہے۔ 4 مہینے کا بچہ، جان تو ہر ایک نے بچانی ہوتی ہے، اور 9 مہینے کا بچہ سوئمنگ سیکھ سکتا ہے، باقاعدہ سوئمنگ سیکھتا ہے 9 مہینے کا بچہ۔ تو جب اس نے ہاتھ پاؤں مارے تو اس کا ہاتھ وہ جو ڈول تھے نا ان کے رسے پر پڑ گیا، تو اس نے اس کو پکڑ لیا۔ کافی دیر وہاں رہا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے دوست نے میرے ساتھ کیا کیا، مجھے کنویں میں دھکا دے دیا، مجھے جان سے مارنا چاہتا تھا۔ خیر اس نے دل میں سوچا بس اب میں اس بستی میں نہیں رہتا، میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ باہر نکلا، غمگین تھا، ڈپریس تھا، تو اس کو 2 پرندے آپس میں بات کرتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ نے پرندوں کی بولیوں کا علم تھوڑی دیر کے لیے دے دیا ہوگا، تو ایک پرندہ دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ سناؤ کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے اور یہ جو سامنے جڑی بوٹی ہے نا اس میں اس کا علاج ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا تم سناؤ کیا حال ہے؟ اس نے کہا یہ جو ٹیلا ہے نا اس کے نیچے بہت سارا خزانہ چھپا ہوا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ بات کر کے وہ پرندے اڑ گئے اور اس نے بات سن لی۔ اب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ بجائے بستی میں جانے کے کیوں نہ میں بادشاہ کی طرف جاؤں، اور واقعی اگر اس کی بیٹی بیمار ہے تو میں کہوں گا کہ جی میں علاج کر دیتا ہوں۔ یہ گیا اور اس نے جا کر پتہ کیا، واقعی بادشاہ کی بیٹی بیمار تھی اور بادشاہ چاہتا تھا کہ حکیم آئے اور علاج کرے، اور اس نے اعلان کیا تھا کہ جو علاج کر دے گا اس کو میں بڑا انعام دوں گا۔ لو جی یہ گیا، اس نے کہا جی میرے پاس علاج ہے، لے آؤ بھائی۔ اس نے وہ جڑی بوٹی لی اور جا کے اس کو جب کھلائی تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے سوچا کہ بھائی اور تو کوئی علاج کر ہی نہیں سکا، یہ حکیم ہے، شکل کا اچھا ہے، عقل کا اچھا ہے، تو کیوں نہ میں بیٹی سے نکاح ہی کر دوں کہ اس کی بیماری کا علاج ہی اس کے پاس۔ لو جی اس نے بیٹی سے اس کا نکاح کر دیا۔ اب تو حکیم صاحب کے مزے ہو گئے، عزت بھی ہے، مال بھی ہے، ٹھاٹ کی زندگی بھی ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دن یہ جا رہا تھا کہ اسی بدکارہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے دیکھ کے کہا اوئے تو فلاں، اس نے کہا بس آپ کی برکت ہے۔ اب جب اس نے کہا نا آپ کی برکت ہے تو اس کو اندر تو بڑا غصہ آیا، مگر کہہ کچھ نہ سکا۔ اب اس نے کیا کیا کہ جو فوج کے لوگ تھے ان کو کہا کہ یہ تو فلاں گاؤں کا فلاں بندہ ہے، یہ کہاں سے حکیم آ گیا؟ غریب گھر کا بندہ تھا، داؤ لگ گیا، اب وہ بادشاہ کا داماد بنا پھر رہا ہے۔ بات چلتی چلتی بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ کو بڑا غصہ، اچھا یہ ایک غریب گھر کا تھا، کمی قسم کا بندہ تھا، اور ہمارے سامنے اس نے کہا کہ جی میں حکیم ہوں، پتہ کرو تحقیق کرو۔ لو جی لوگوں نے کہا کہ جی تحقیق یہ کرنی ہے کہ تمہارے پلے کیا ہے، تمہارا اکنامک سٹیٹس کیا ہے۔ تو اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میرے پاس تو بہت خزانہ ہے،
چھپا کے اسے رکھا ہوا ہے میں نے، نکالا نہیں ہے کہ بادشاہ کو کہیں برا نہ لگے۔ بادشاہ نے کہا ہے تو نکالو، اس نے کہا جی بندے چاہیے، لو جی بندے اس نے لیے اور اسی ٹیلے پر، اور ان کو کہا بھئی اس کو کھودو، ریت کو ہٹاؤ۔ جب ریت ہٹائی گئی تو واقعی وہاں تو خزانہ تھا، کسی نے سونا چاندی دبایا ہوا تھا۔ اتنا خزانہ جو نکلا تو بادشاہ تو بڑا خوش ہوا کہ میرا داماد تو اتنا امیر، خزانوں کا مالک۔ اس نے کہا کہ چلو اب میں اس کو اپنی فوج کا انچارج بھی بنا دیتا ہوں۔ لو جی داماد پہلے تھا، اب فوج کا کمانڈر ان چیف بھی بن گیا، عزت اور بڑھ گئی۔ پھر جا رہا تھا بازار میں سے تو بدکارہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا سنے تم کمانڈر ان چیف بن گئے؟ اس نے کہا آپ ہی کی برکت سے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیک نیت بندہ اپنی طرف سے نیکی ہی کرتا رہتا ہے، بدکار بندہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کا اللہ محافظ ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ سوچتے ہیں نا جی فلاں نے برائی کی بس میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، یہ غلط بات ہے۔ ایسا نہیں کرنا۔ کبھی بھی ناپاک کپڑا پیشاب سے پاک نہیں ہوتا۔ کوئی کہے جی کپڑا ناپاک ہو گیا، اچھا جی میں پیشاب سے پاک کرتا ہوں، بھئی پیشاب سے دھو گے تو پورا ناپاک ہو جائے گا۔ پاک کرنے کے لیے پاک پانی چاہیے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ برائی ختم ہو تو اس کے جواب میں ہمیں اچھائی دکھانی پڑے گی۔ تو یہ کبھی بھی نہ سوچا کریں جی لوگ ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں، بھئی لوگ برا کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ اچھا کریں، اور ہمیں اس اچھے پن کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ بس یہ پکی بات ہے کہ جو نیک نیت انسان ہو کوئی اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتا، اس کا محافظ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کو نیک نیت بندہ بہت پیارا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ ہمارے قریب کے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ۔ ان کی روایاں بہت مشہور ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ذرا بات توجہ سے سنیے گا، فرماتے ہیں جی ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نو۔ اگر نہانے دھونے سے رب ملتا تو مچھلیوں کو اور کچھموں کو مل جاتا، ہر وقت ہی نہاتے رہتے ہیں۔ جی ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نو، جی ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نو۔ یہ کالا سا پرندہ ہوتا ہے، ساری رات آواز نکالتا رہتا ہے، ساری رات۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ذکر سے رب ملتا تو اس پرندے کو رب مل جاتا۔ یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑا سسیاں نو۔ یہ بھیڑ کی ایک قسم ہے کہ سر پہ بال بہت چھوٹے ہوتے ہیں، باقی جسم پہ بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، کہ اگر سر منڈانے سے رب ملتا تو اس بھیڑ کو رب مل جاتا۔ جے جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو، کہ اگر پاک دامن رہنے سے اللہ ملتا تو جو خسی جانور ہوتے ہیں وہ تو ساری زندگی مادہ کے قریب بھی نہیں جا سکتے، ان کو رب مل جاتا۔ تو فرمایا جے ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نو، جے سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڈا سسیاں نو، ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نو، جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو، اور آخر پر فرمایا رب ملدا تے ملدا نیتاں اچھیاں نو۔ اللہ اگر ملتا ہے تو اللہ اچھی نیت والوں کو ملا کرتا ہے۔ جس کی نیت اچھی ہوگی اللہ اس بندے سے راضی۔ تو یہ جذبہ وفا نیت کو اچھا کر دیتا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں انہو من عبادنا المخلصین، کہ ہمارے یوسف ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے، اخلاص والے بندوں میں سے تھے۔ اب اس سے آگے کی آیات سن لیجئے۔ فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، آگے پیچھے، یوسف علیہ السلام آگے اور وہ عورت پیچھے پکڑنے کی نیت سے۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور اس عورت نے ان کا کپڑا کرتا پیچھے سے پھاڑ ڈالا، اور دونوں نے اس عورت کے خامند کو، شوہر کو دروازے کے پاس پایا۔ قالت، وہ عورت کہنے لگی، ما جزاء من اراد باہلک سوء، کیا بدلہ ہے اس شخص کا جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ الا ان یسجن او عذاب علیم، یا تو اس کو جیل خانے میں بھیجنا ہوگا یا اس کو سزا دینی ہوگی۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، قال ہی راودتنی عن نفسی، کہ اس نے مجھے بہلانے کی کوشش کی۔ وشاہد شاہد من اہلہا، اور اہل خانہ میں سے ایک گواہ نے گواہی دی۔ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اس نے گواہی یہ دی، چھوٹے بچے نے، کہ اگر تو قمیص آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی، مرد جھوٹا۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی تو وہ مرد سچا، عورت جھوٹی۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب دیکھا قمیص کو کہ پھٹا ہوا ہے پیچھے سے، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، تو عزیز مصر نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی چالاکی ہے۔ ان کیدکن عظیم، بے شک تمہاری چالاکیاں بڑی غضب کی ہیں۔ یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف آپ اس سے درگزر کیجئے۔ واستغفری لذنبک، اور عورت تو اپنے گناہ کا استغفار کر۔ انک کنت من الخاطئین، سارا قصور مجھے تیرا ہی نظر آتا ہے۔ چنانچہ اس کی ذرا آگے تفصیل سن لیجئے۔ سب سے پہلے واستبق الباب، وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ دروازے بند ہیں، اس کے باوجود دروازے کی طرف دوڑے۔ ان میں حکمت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ گو دروازے بند ہیں، لیکن ان کو کھولنے والا پروردگار بہت بڑا ہے۔ میرا کام ہے گناہ سے بچ کے ادھر دوڑنا، اور میرے مولا کا کام ہے بند دروازے کو کھول دینا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے۔ اب یہاں پر ایک نکتہ ملا کہ جب انسان کے سامنے کوئی فتنہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس جگہ سے دور جائے، فرار اختیار کرے۔ بعض نوجوانوں کو دیکھا، تو جی میرے دوست برے ہیں، ویسے میں سنتا ہوں، میں کرتا کچھ نہیں۔ جس نے یہ کہا کہ میں دوستوں کی باتیں سنتا ہوں کرتا کچھ نہیں، اس نے خوبصورت جھوٹ بولا۔ جب سنے گا تو کرے گا بھی صحیح۔ برائی سے بچنے کا طریقہ کہ وہاں سے انسان اپنے آپ کو الگ کر لے،
یہی ایک طریقہ ہے بچنے کا. چنانچہ فرار من الفتن، ایسے فتنوں سے دور رہنا. چنانچہ اگر بچے سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ کلاس فیلو ان کو الٹی باتیں سناتا ہے، سمجھاتا ہے، یا کوئی دوست ان کو غلط راہ دکھاتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ اس سے اپنا راستہ الگ کریں. بچیاں اگر سمجھتی ہیں کہ کوئی شخص ان کو برائی کی طرف دعوت دے رہا ہے، اب اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ فون پہ بات کرتی رہیں، تعلق رکھیں اور سوچیں کہ ہم بچ جائیں گے. نہیں، اس کا طریقہ یہ کہ ان سے ایک طرف ہو جائیں. چنانچہ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، جیسے یوسف علیہ السلام گناہ کی جگہ سے بچنے کے لیے فرار اختیار کرنے لگے، تو یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی اسی طرح گناہوں کی جگہوں سے فرار اختیار کریں. چنانچہ کوشش بندے کے ذمہ ہوتی ہے اور مدد پروردگار کی ہوتی ہے. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اللہ سے یہ دعا بھی مانگا کریں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ پروردگار جب بندے کو بچانے کے ارادہ فرما لیتے ہیں تو بندے کی حفاظت ہوتی ہے. آگے فرمایا وقا، کہ جب دروازے کی طرف بھاگے وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، تو دروازے پر اس عورت کے خاوند کو کھڑے دیکھا. سید اس کا مطلب ہوتا ہے مالک. یہاں سیدہ ہما نہیں کہا کہ دونوں کا مالک دروازے پہ کھڑا تھا. وجہ کیا تھی کہ عورت کا تو وہ خاوند تھا، مالک تھا. یوسف علیہ السلام تو آزاد تھے، وہ غلام تو نہیں تھے نا. ان کو تو ویسے ہی قافلے والوں نے بھیج دیا تھا. تو چونکہ یوسف علیہ السلام آزاد تھے، اس لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال کرنے کی بجائے عورت کے بارے میں کہا کہ اس کے خاوند کو انہوں نے سامنے پایا. پھر جب عورت نے پیچھے سے پکڑا لباس کو اور یوسف علیہ السلام دوڑے، تو لباس نے تو پھٹنا ہی تھا، لیکن ظاہری لباس پھٹ گیا اور تقوی کا لباس سلامت رہا. تو یوسف علیہ السلام نے کیا خوب سودا کیا کہ ظاہری لباس پھٹ گیا اور تقوی کا لباس سلامت رہا. اب جب مرد کو آگے سے دیکھا تو دیکھیے عورت کی ٹون ہی بدل گئی، انداز ہی بدل گیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کو بہلا پھسلا رہی تھی، کہہ رہی تھی قالت حیت لک، اور ابھی جب خاوند کو دیکھا تو کہتی ہے قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کیا بدلہ ہے اس بندے کا جو تمہارے اہل خانہ کے بدکاری کا ارادہ کرے. سارا ملبہ کس پر ڈال دیا؟ اور نفسانی شیطانی محبتوں کی خاص پہچان یہی کہ جب کوئی بات بنتی ہے تو مرد کہتا ہے کہ اس نے مجھے اپنی طرف مائل کیا، عورت کہتی ہے نہیں نہیں اس نے مجھے اپنی طرف مائل کیا. کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، اپنی بجائے دوسرے پہ ڈالتے ہیں. یہ نفسانی محبتوں کا انجام ہوتا ہے، اور وہی عورت نے کیا کہ بلا خود رہی تھی اور ابھی کہا کہ اس بندے کا کیا سزا جو تمہارے اہل خانہ کے ساتھ. علمی نکتہ کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اس بندے کا کیا بدلہ جو میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. اس نے یہ نہیں کہا. یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا کہ اس بندے کا کیا بدلہ ہے جو میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. نہیں،
مفسرین نے لکھا اس نے اہلک کا لفظ استعمال کیا، اہل خانہ. کیوں کہ اہل خانہ کے لفظ کے استعمال سے خاوند کی غیرت آتی تھی، اس کی غیرت کو جگانا تھا اس نے. اس لیے کہا کہ کون جو تمہارے اہل خانہ کے ساتھ بدکاری کرے. تو اہل خانہ کا نام سن کے بندے کو غصہ آ جاتا ہے. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ بدکاری، اہلک لفظ ایسا استعمال کیا کہ جس سے پتہ چلے کہ اس کی غیرت بھڑکے. اور پھر اس کے بعد اس نے دو باتیں کی کہ یا تو ان کو جیل بھیجا جائے یا ان کو سزا دی جائے. تو مفسرین نے لکھا کہ اس نے دو سزائیں ان کے لیے تجویز کی. جیل تھی لانگ ٹرم سزا، پنشمنٹ، اور جو عذاب علیم تھا وہ تھا فوری پنشمنٹ. کہنا یہ چاہتی تھی کہ ان کو جوتے بھی لگے اور ان کو حبس میں بھی رکھے. تو اس نے دو طرح کے ان کو سزا دینے کی تجویز پیش کی. سجن جو تھی نا یہ معجل سزا تھی، اور عذاب علیم یہ معجل سزا تھی. اب جب اس نے یہ بات کہی وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ہاں تو اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت نے قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَفْسِي، کہ اس نے مجھے بہکایا ہے. اب یہاں ایک نقطہ ہے کہ عورت نے مرد کا نام لیا اور یوسف علیہ السلام نے عورت کے بارے میں بتایا. تو مفسرین نے لکھا کہ جب مخالف سے ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر اس کی بات کو انسان کھول سکتا ہے. جب مخالف سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس ضرر سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے انسان اس کی غلطی اور عیب کو بھی کھول سکتا ہے، مگر لوگوں کے سامنے نہیں، اس کے سامنے جو فیصلہ کرنے والا ہو. یہ نہیں کہ تشہیر کر دو اور جی فلاں ہمارا مخالف ہے، اب اس کی چھوٹی سی بات بس پورے شہر میں ڈنکا بجا دو. نہیں، جو حکم ہو، جو فیصلہ کرنے والا ہو، جو معاملے کو سمجھانے والا ہو، سلجھانے والا ہو، تو ایسی صورت میں اس کے سامنے اپنے مخالف کی بات کو کر دینا شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے. یہ یوسف علیہ السلام کی جو بات تھی نا کہ ہی راودتنی عن نفسی، تو گویا مخالف کا پول کھول دیا. جب یہ بات ہوئی تو شاہد شاہد من اہلہا، تو گھر میں ایک چھوٹا بچہ تھا، اس نے گواہی دی. اب ذرا غور کرنا کہ اللہ رب العزت کی سنت یہی ہے کہ معصوم لوگوں کی معصومیت کی گواہی ہمیشہ معصوم زبانوں سے دلواتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں فرعون نے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 4 بچوں نے بچپن میں کلام کیا. ایک فرعون کے زمانے میں عورت تھی بچے والی، تو فرعون نے کہا کہ تم مجھے خدا مانو، تسلیم کرو. وہ اپنے ایمان پہ پکی رہی. جل رہا تھا تنور، اس نے اس کے بچے کو چھینا اور آگ کے اندر ڈال دیا. تو وہ سمجھا کہ بچے کو آگ میں ڈالوں گا تو یہ پھر میری بات کو مان لے گی. جیسے ہی بچے کو آگ میں ڈالا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچے نے آگ میں سے پکار کر کہا کہ اماں آپ بھی آ جاؤ، یہاں بہت مزہ آ رہا ہے. تو ایک اس چھوٹے بچے نے کلام کیا تھا، اور دوسرا کلام ایک راہب تھا، جریج اس کا نام تھا. اس کی والدہ آئی اور یہ اپنی عبادت میں مصروف تھا، تو یہ جلدی ریسپونڈ نہ کر سکا. تو اس نے بد دعا دے دی، اللہ تیرا کسی بری عورت سے واسطہ ڈال دے. چلی گئی. اب ہوا کیا
کہ ایک عورت تھی بکریاں چرانے والی، اس نے بدکاری کی اور اس کے ہاں بیٹا ہوا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ سیاہ کارنامہ کس کا، تو اس نے جرید کا نام لگا دیا۔ اب لوگ تو ڈنڈے لے کے آ گئے کہ جی آپ تو نئی عبادت گزار اور آپ نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ تو اس وقت جریج نے اسی بچے سے کہا کہ تم بتاؤ تم کس کے بچے ہو؟ تو وہ بچہ بولا کہ میں تو فلاں بکریاں چرانے والے بندے کا بیٹا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ اس عورت نے کسی چرواہے سے بدکاری کی تھی جس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا تھا۔ تو اللہ نے جریج کی پاک دامنی کی گواہی بھی ایک معصوم بچے سے دلوا دی۔ تیسرا، بی بی مریم پر لوگوں نے ایک بہتان لگایا۔ جب وہ بچے کو لے کے اپنے گھر کی طرف گئیں اتت به قومها تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، تانے دینے لگ گئے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ ایک تو بی بی مریم تھی پریشان، اوپر سے قوم نے بہتان بھی لگایا، تانے بھی دیے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ فاشارت الیہ، بی بی مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں سے یہ آیا ہے، اسی سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آیا، تم میرا دماغ مت کھاؤ۔ فاشارت الیہ، قالو کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ چھوٹا بچہ گود میں یہ کیسے بول سکتا ہے؟ تو جب انہوں نے یہ کہا قال انی عبد اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً پکارا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو ایک ان کی گواہی، اور چوتھی گواہی یوسف علیہ السلام کی کہ اللہ رب العزت نے گھر کے ایک بچے سے ان کی گواہی دلوا دی۔ اب دو باتیں یہاں پر آج کھولنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ بچہ پھر بڑا ہوا تو یوسف علیہ السلام اپنے ملک کے اس وقت بادشاہ بن چکے تھے اور لوگ ان کے پاس غلہ لینے آتے تھے، تو یہ بچہ بھی غلہ لینے کے لیے آیا۔ لوگوں نے جو ترتیب بنی ہوئی تھی اس کے مطابق کچھ غلہ دے دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں مجھے زیادہ غلہ چاہیے، تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی ہم تو جتنا دے سکتے تھے اتنا غلہ دے دیا، زیادہ چاہتے ہو تو یہ یوسف علیہ السلام کے اختیار میں ہے، ان سے جا کے لو۔ چنانچہ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت مجھے غلہ چاہیے۔ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا اچھا اتنا غلہ اور دے دو۔ اس نے غلہ لیا اور کا مطالبہ کیا کہ مجھے اور چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو لوگوں نے بھی تمہیں غلہ دیا ہے جو روٹین کے مطابق سب کو ملتا ہے، اور میں نے اور مزید دے دیا تو تم اور زیادہ مانگ رہے ہو۔ تو اس بچے نے آگے سے کہا کہ حضرت آپ کو میرا پتہ نہیں کہ میں کون ہوں، اگر پتہ چل جائے تو آپ مجھے بہت زیادہ غلہ دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کون ہو بھائی؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت میں وہی بچہ ہوں جس نے بچپن میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اب میں بڑا ہو گیا ہوں اور اب میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ جب یوسف علیہ السلام نے سنا دل اتنا خوش ہوا، اس بچے نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، تو آپ نے تو حکم دیا کہ اتنا زیادہ غلہ دیا جائے اور سواریاں بھی دیں اور لوگ اس کو غلہ گھر پہنچا کے آئیں۔
لو جی وہ تو VIP بن گیا، سواریوں پہ غلہ لادا گیا، لوگ اس کو گھر پہنچانے جا رہے ہیں، بڑے پروٹوکول سے اس کو رخصت کیا۔ جب رخصت کیا تو رب کریم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے یوسف علیہ السلام، آپ نے اس بچے کے ساتھ بہت عزت کا معاملہ کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ اللہ، یہ وہ بچہ ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، آج جب یہ میرے پاس آیا تو میرا جی چاہا کہ میں اس کو اتنا دوں جو میں دے سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام گواہ رہنا، جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو اتنا دیا جتنا آپ دے سکتے تھے۔ تو میرا بندہ جو دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دے گا، جب وہ میرا بندہ قیامت کے دن میرے پاس آئے گا، پھر اس کو میں وہ دوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا۔ تو یہ اللہ کی وحدانیت پر جمے رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات، آج کے دور کا ایک فتنہ ہے، اور وہ یہ کہ کچھ لوگ ہیں جن کی فطرت بن گئی ہے نہ ماننے کی۔ ان سے پوچھو بھائی تم کس کی بات مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہم تو کسی کی بات نہیں مانتے۔ کیا مطلب؟ آپ کون ہو؟ کہتے ہیں ہم غیر مقلد، ہم کسی کی نہیں مانتے، ہم اپنی مرضی کرتے ہیں۔ بھائی جو کسی کی مانے وہ تو ہوا مقلد، اور جو کسی کی بھی نہ مانے غیر مقلد، من مرضی کرنے والا۔ تو پہلے 4 فقہیں ہوتی تھیں، اب 5 ہو گئی ہیں۔ ایک تھی مالکی، شافعی، حنبلی اور حنفی، اور آج نئی فقہ بن گئی ہے فقہ نفسی۔ نفس کو امام، پیچھے چلو اس کے، جو اپنی مرضی میں آئے وہ کرو، کسی کی مت سنو۔ یہ ایک نیا فتنہ، اور چونکہ نئے دور میں انانیت بڑھ گئی ہے، دل چاہتا ہے کہ اپنی مرضی کریں، تو پھر ایسے لوگوں کو آج کل یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جی بس اپنی بات جو دل میں آئے کرو۔ خیر، ان کا ایک خاص حربہ کیا ہے، ذرا سی کوئی بات کر دو، فضائل کے بارے میں حدیث سنا دو، جی یہ ضعیف ہے، یہ حدیث یہ بھی ضعیف ہے، یہ حدیث یہ، اور جی تبلیغی جماعت کی کتاب میں تو ساری ضعیف حدیثیں ہیں۔ وہ ضعیف حدیث کا ہتھیار ایسا کہ جس حدیث پر چاہو ذوق کا لیبل لگا دو، اور ایسے وہ ضعیف حدیث سے ڈیل کرتے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے۔ اب ایک مثال سوچئے، ایک ہے صحت مند انسان اور ایک ہے بیمار انسان۔ تو جب زندوں کی گنتی ہوگی تو بھئی بیمار کو بھی زندہ گنیں گے یا نہیں گنیں گے؟ ہے تو زندہ نا، اگرچہ کمزور ہے۔ تو ضعیف حدیث کا بھی یہی معنی کہ وہ حدیث تو ہوتی ہے مگر اس میں 3 باتیں ہوتی ہیں، یا تو کوئی راوی مجہول ہوتا ہے، یا کوئی راوی مجروح ہوتا ہے، اس پر جرح ہوتی ہے، یا اس راوی کے مقابلے میں کچھ ثقات نے مخالف بات کی ہوتی ہے، اس کو مخالفت ثقات کہتے ہیں۔ جب یہ 3 باتیں آ جائیں نا تو اس حدیث کے اوپر ضعف کا حکم لگ جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ مگر ضعیف کا معنی یہ ہوا کہ حدیث تو ٹھیک ہے، روایت کرنے والوں کی وجہ سے اس میں ضعف کا حکم لگ گیا۔ تو ہمارے فقہا نے ایک اصول بنایا کہ دیکھو، فرض ہو یا واجب ہو،
اس میں تو ہم صحیح حدیث کو قبول کریں گے، لیکن جہاں فقط فضائل کا معاملہ، مستحب کا معاملہ ہے، تو اس میں ہم ایسی حدیث کو بھی قبول کر لیں گے، چونکہ حدیث تو ہے نا، اس میں کون سی رکاوٹ ہے کہ ہم اگر مستحب کے معاملے میں اس کو قبول کر لیں۔ چنانچہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں فرض اور واجب کا مسئلہ آتا ہے ہم لوگ سختی کرتے ہیں، بالکل صحیح حدیثوں کو لیتے ہیں، اور جہاں فضائل کا معاملہ آ جاتا ہے وہاں نرمی کر لیتے ہیں، ایسی حدیث کو بھی لے لیتے ہیں کہ حکم ذوق کا لگا ہو مگر مضمون ٹھیک ہو، دوسری حدیثوں سے ٹکراتا نہ ہو، تو ہم اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ ضعیف حدیثیں آپ کو ترمذی شریف میں بھی ملیں گی اور بھی سیاستہ کی کتابوں میں ملیں گی، تو ہمارے اکابر نے ان کو فضائل کے باب میں قبول کیا ہے۔ لیکن جو نئی پود آ گئی، جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے کسی کی، وہ ضعیف حدیث کو ایسے ڈیل کرتے ہیں جیسے موضوع حدیث ہوتی ہے۔ موضوع کہتے ہیں گھڑی ہوئی بات، وہ حدیث نہیں ہوتی، وہ انسان کا کلام جو کسی نے داخل کرنے کی کوشش کی۔ تو موضوعات پر تو مستقل کتابیں لکھی گئی، سب کو پتا ہے کہ یہ موضوع ہے، لیکن جو حدیثیں ہیں اگرچہ ان پر ذوق کا حکم لگا ہیں تو وہ حدیثیں نا، تو ان کو احادیث کی کتابوں کے اندر جو ہے نقل کیا گیا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، غور کیجئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ راوی اگر مجہول ہو مگر اس کی تصدیق کوئی بڑا کر دے تو پھر اس حدیث کو قبول کر لیتے ہیں۔ اب اس کیس میں کیا معاملہ ہے ذرا سنیے گا۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اب گواہ کون تھا؟ بچہ۔ ہم تو نہیں جانتے بچہ کون ہے، اور ویسے بھی بچی کی گواہی تو نہیں لیتے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ گواہ نے گواہی دی، اب اللہ کی تصدیق کی وجہ سے ہم اس بچے کی گواہی کو قبول کر لیں گے۔ بالکل یہی اصول محدثین نے رکھا کہ بھائی بڑے محدثین میں سے اگر کوئی اس مجہول بندے کی روایت کی تصدیق کر دیتا ہے تو ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ چنانچہ اصول یہ بنا کہ اگر مجہول راوی ہو اور ایک محدث تصدیق کر دے تو وہ حدیث مقبول ہوگی، دو محدث تصدیق کر دیں تو ذوق ہی ختم ہو جائے گا۔ تو دیکھیے ہمارے اکابر نے قرآن سے یہ اصول نکالے ہیں۔ اب جن بیچاروں کو سمجھ نہیں ہوتی وہ پھر اس ضعیف حدیث کو موضوع حدیث کی طرح ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فضائل کے باب میں اگر ضعیف حدیث کا نام آئے تو الرجک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کوئی ان میں سے فرائض تو نہیں نہ ثابت کر رہے، نہ واجبات ثابت کر رہے ہیں، مستحبات کی بات ہے نا، اور فضائل کی بات ہے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو جو بندہ نیک نیت ہوتا ہے پھر اللہ رب العزت ایسے معصوم لوگوں کی گواہی معصوم بچوں کے ذریعے سے دلواتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا اذا کان العبد صادقا فی نفسہ، اگر کوئی بندہ اپنے آپ میں سچا ہو، لم یبال اللہ ان ینطق الحجر لاجلہ، تو اللہ رب العزت اس کی گواہی کے لیے پتھر کو بھی بلوا سکتے ہیں۔ اب جب یہ بات ثابت ہو گئی تو یہاں یوسف علیہ السلام کے دو معجزے ظاہر ہوئے۔ کون سے؟ ایک تو بچے نے ہم کلامی کی، تو بچے کا بولنا ایک معجزہ، اور بچے کا عقل کی بات کرنا دوسرا معجزہ۔ بچے نے بات بھی تو عقل کی نا، کہ اگر آگے سے کرتا پھٹا تو یہ، اور پیچھے سے کرتا پھٹا، تو لاجیکل بات کی نا، تو بچے میں تو عقل نہیں ہوتی۔
تو معلوم ہوا کہ یہ دو معجزے تھے. بچے کا بول پڑھنا الگ معجزہ تھا، اور بچے کا ایسی عقلی اور ٹھوس دلیل کو دے دینا یہ دوسرا معجزہ تھا. تو چنانچہ یہ دو معجزے ظاہر ہوئے اور یوسف علیہ السلام کی بات بالکل صاف ہو گئی. اس پر پھر خامد نے کہا کہ بھئی لگتا ہے کہ یہ ان عورتوں کا مکر ہے. ان کیدکن عظیم، جمع کا صیغہ آیا کہ عورتوں تمہارے مکر بڑے ہوتے ہیں. عظیم کا لفظ استعمال کیا. قرآن مجید میں 12 جگہ پر عظیم کا لفظ استعمال ہوا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے عظیم کا لفظ استعمال کیا. رب العرش العظیم، بڑے کا عرش. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ کے لیے قربانی دی تھی. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، کہ ایسا جادو تھا کہ رسی بھی جاندار سانپ کی طرح بن گئی. لہا عرش عظیم، علم کتاب کی قوت تھی جو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا. قیامت کے بارے میں کہا قل هو نبأ عظیم، دوست دشمن کی تمیز ہوگی اس لیے اس کو بڑا دن کہا. والقرآن العظیم، اللہ کا کلام بڑا ہے. خلق عظیم، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو عظیم کہا کہ آپ گالیاں کھا کر زخم کھا کر دوسروں کو دعائیں دیا کرتے تھے. ان الشرک لظلم عظیم، گناہ بہت بڑا ہے. بہتان عظیم، کہ ایک معصوم کی دل آزاری ہوئی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، فیصلے کا دن. اور ایک عورتوں کے مکر کے بارے میں کہا ان کیدکن عظیم، اس لیے کہا کہ عورت جب گناہ کی نیت کر لے تو مرد کا پھسلنا بہت آسان ہو جاتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما رأیت اذهب للب الرجل حازم من احداکن، اے عورتوں کہ تم میں سے میں نے دیکھا ہے کہ ہو تو تم کمزور لیکن تم اچھے بھلے عقل مند بندے کو فوراً پھسلا دیتی ہو. اور ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ ہی اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیچھے نہیں چھوڑا. اور شیطان کہتا ہے النساء حبائل الشیاطین، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شیطان کے بارے میں کہ عورتیں تو شیطان کی رسیاں ہیں. ان رسیوں سے جیسے شکاری لوگ فشنگ کرتے ہیں نا، مچھلی کو پکڑتے ہیں، تو شیطان بھی عورتوں کے ذریعے اسی طرح مردوں کی فشنگ کرتا ہے. نفس کی قید جو ہے مکر، اس کو بڑا کہا اور شیطان کے مکر کو چھوٹا کہا. چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا مکر ضعیف کمزور. اور جہاں انسان کا مسئلہ ہوا فرمایا ان کیدکن عظیم، تمہارے مکر بہت بڑے. تو معلوم ہوا کہ نفس زیادہ بڑا مکار ہے بنسبت شیطان کے. اور اس کی دلیل کیا کہ شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ نفس نے بنایا. تو معلوم ہوا کہ شیطان کو بھی نفس نے شیطان بنا دیا. تو انسان کا نفس یہ بہت زیادہ مکار ہوتا ہے. اس پر عزیز مصر نے کہا کہ یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف آپ اس بات سے درگزر کریں. اصل میں وہ اپنی بیوی کی بات کو پھیلانا نہیں چاہتا تھا، رفع دفع کرنا چاہتا تھا. کہنے لگا کہ تم اس سے درگزر کرو. ستر پوشی کی گویا اس نے اپنے بیوی کے گناہ کی. اور بیوی کو بھی کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ،
کہ تو اپنے گناہ کا استغفار کر۔ یہاں ایک نقطہ دل میں آتا ہے کہ وہ تو مشرکہ تھی، تو بھئی اگرچہ عورت مشرکہ تھی مگر اس کے ذہن میں گناہ اور نیکی کا تصور تو تھا نا، اچھے اور برے کی تو تمیز تھی نا کہ اچھائی کیا یا برائی کیا۔ تو اس لیے خامد نے اس مشرکہ کو بھی کہا کہ نہیں، تم اپنے گناہوں پر استغفار کرو۔ انک کنت من الخاطئین، بے شک سراسر غلطی تمہاری ہی ہے۔ آگے دیکھیے، وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز، اور چند عورتوں نے جو کہ شہر میں رہتی تھیں یہ بات کہی کہ عزیز کی بیوی تراود فتاہا، اپنے غلام کو اس کا مطلب اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلاتی ہے۔ النفس ہی قد شغفہا حبا، اس غلام کا عشق اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ہی گمراہ ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، جب اس زلیخا نے ان عورتوں کے مکر کے بارے میں سنا، ارسلت الیہن، تو اس نے ان کو دعوت پر بلا بھیجا۔ وآتدت لہن متکعا، اور ان کے واسطے اس نے خوب بیٹھنے کی جگہ سجائی۔ وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور پھل کھانے کے لیے سب کو اس نے ایک ایک نائف بھی دے دیا۔ وقالت خرج علیہم، اور بہانے سے اس نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ذرا فلاں کمرے سے چیز لے کے آئیں۔ تو جب وہ وہاں سامنے آئے، فلما رأینہ، جب ان عورتوں نے ان کو دیکھا، اکبرنہ، حیران رہ گئی۔ وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا، اور کہنے لگی کہ حاشا للہ، یہ شخص تو ہرگز انسان نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بڑا ہی کوئی کریم فرشتہ ہے۔ جب عورتوں نے یہ لفظ کہہ دیا نا، قالت، اب وہ زلیخا بولی، فذالکن الذی لمتننی فیہ، اس بات پر تم لوگ مجھے تانے دیتی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، ہاں میں نے اس کو بہلانے کی کوشش کی تھی مگر یہ پکا رہا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر یہ بات میری نہیں مانے گا جو میں اسے کہہ رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اس کو قید میں جانا پڑے گا اور اس کو ذلت اٹھانی پڑے گی۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اب جب زلیخا نے بات کی تو دوسری عورتوں نے بھی کہا کہ بھئی تیری مالکہ ہے، تو اس کی بات مان لے۔ تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ایک زلیخا نہیں، اب تو کئی زلیخائیں ہو گئیں، تو فرمایا اے پروردگار، مجھے جیل میں جانا زیادہ محبوب ہے بنسبت اس گناہ کے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر آپ ان کا مکر مجھ سے دور نہ کریں، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف مائل ہو جاؤں۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں کوئی جاہلوں والا عمل نہ کر بیٹھوں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، پروردگار نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ فصرف عنہ کیدہن، اللہ نے ان کے قید کو اس سے دور کر دیا۔ انہ ھو السمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر چند نکتے ہیں علمی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس وقت تک گناہ کا پتہ تین بندوں کو تھا، زلیخا کو، یوسف علیہ السلام کو اور عزیز مصر کو۔ تو یہ تینوں تو گھر کے بندے تھے، تو تینوں سے تو توقع نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے باہر جا کے خود بتایا ہوگا۔
زلیخا باہر کیسے بتا سکتی تھی کہ اس کا تو اپنا کرتوت تھا؟ یوسف علیہ السلام کیسے بات کر سکتے تھے جبکہ مالک نے کہہ دیا تھا آرد عن ھذا؟ اور ان کے اندر تو احسان کا جذبہ بھی اتنا تھا، وہ اپنے مالک کے گھر کو بدنام کیسے کر سکتے تھے؟ اور عزیز مصر خود اپنے پیٹ سے کیسے کپڑا ہٹاتا کہ اپنی بات خود کرتا؟ تو معلوم ہوا کہ تینوں نے تو بات نہیں کی ہوگی، تو شہر کی عورتوں کو پتہ کیسے چلا؟ مفسرین نے لکھا کہ گھر میں کام کرنے والے جو لوگ تھے وہ دیکھتے تھے کہ مالکہ اپنے غلام پر، یوسف علیہ السلام پر کتنی مہربان ہے، تو انہوں نے پہلے ہی اپنا ذہن ایک بنا لیا تھا کہ کچھ اندر مسئلہ ہے، اور اس کی انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا کہ یہ بے احتیاطی صرف گناہ کے معاملے میں نہیں، اور باتوں میں بھی لوگ کر لیتے ہیں کہ گھر میں کام کرنے والوں سے اپنی باتوں کو الگ نہیں رکھتے۔ مثلا رشتے کی بات میاں بیوی میں چلی مگر نوکروں کے سامنے کر دی تو خبر پورے شہر میں، رشتہ داروں میں جن کو نہیں بھی بتانا چاہتے۔ گھر میں کوئی پلاننگ کی کہ ہم نے آئندہ ایسا کرنا ہے، تو بات تو دو بندوں میں ہوئی، خبر پورے رشتہ داروں میں۔ کہاں سے پہنچی؟ کام کرنے والوں کی وجہ سے۔ اور کئی دفعہ تو میاں بیوی چھوٹی سی بات پر کر لیتے ہیں تکرار، اور اس کو سننے والے ہوتے ہیں سارے کے سارے کام کرنے والے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ گھر کا معاملہ کیا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ گھروں میں کام کرنے کے لیے جو مرد اور عورتیں ہوتے ہیں ہمیشہ ان کی ایک حد ہونی چاہیے بات کرنے کی، وہ کریں، اس کے علاوہ ان کو گھر کی باتوں کا پتہ نہیں چلنے دینا چاہیے۔ کئی جگہ تو گھر کی ماسیاں ہی میاں بیوی کے درمیان کے فیصلے کروا رہی ہوتی ہیں۔ اور ماسیاں بھی بتاتی ہیں کہ باجی آج کل رواج یہی ہے، مالک اچھے ہوتے ہیں تو ماسیاں بھاگ جاتی ہیں، اور ماسیاں اچھی ہوتی ہیں تو مالک ان کو اچھا نہیں رکھتے۔ تو شریعت نے کہا کہ نہیں، اپنے گھر کی پرائیویسی رکھنی ضروری ہے، ورنہ اس قسم کے کام کرنے والے لوگ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کی بات باہر نکال دی، وہ گھر کی ہر اچھی اور ہر بری بات کو باہر نکال سکتے ہیں۔ تو ایک تو ہمیں یہ نقطہ یہاں سے ملا، اور دوسرا نقطہ یہ ملا کہ انہوں نے فرمایا تراود فتاہا، یہ فتح کہتے ہیں نوجوان کو، اپنے نوجوان غلام کو۔ نوجوانی میں انسان کے اوپر اس قسم کی بلائیں آتی ہیں، ذرا غور کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نوجوان، انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، امتحان آیا، آگ میں ڈالے گئے۔ اصحاب کہف نوجوان، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، ان کے اوپر بھی امتحان آ گیا۔ یوسف علیہ السلام بھی نوجوان، ان کے اوپر بھی امتحان آیا۔ بہرحال یہ بات پکی ہے کہ باتیں تو مردوں میں بھی بہت پھیلتی ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ 120 کلومیٹر کی رفتار سے، اور عورتوں بھی پھیلتی ہیں مگر جہاز کی رفتار سے۔ جہاز 1000 کلومیٹر کی سپیڈ پہ چلتا ہے۔ ایسی بات پھیلانی ہوتی ہے، چنانچہ جس بات کو آپ پھیلانا چاہیں صرف ایک کام کریں کہ کسی عورت کے حوالے کر دیں، پھر آپ کو نشریاتی کسی ادارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود نشر ہو جائے گی۔ اور ماشاءاللہ 1 منٹ کے اندر
بتا دیتی ہیں میری ساس کیسی ہے، میری نند کیسی ہے، میرا خامند کیسا ہے، میرے بیٹے بیٹیاں کیسی ہیں، اور باہر کی باتیں بتانے کے ساتھ میرے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی بتا دیتی ہیں۔ اور مزے کی بات کہ پھر یہ بھی کہتی ہیں بس تمہیں بتا رہی ہوں آگے نہ بتانا، اور وہ عورت آگے اسی طرح بتا کے کہتی ہے تمہیں بتا رہی ہوں آگے نہ بتانا، اور وہ ٹاک آف دی ٹاؤن بنی ہوتی ہے۔ تو جب یہ بات پھیلی تو عورتوں نے بھی باتیں کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا قد شغفہا حبا، کہ بادشاہ کی بیوی ہو، فرسٹ لیڈی ہو، اتنے وقار کی جگہ پر ہو، اور وہ اپنے غلام کے ساتھ یہ تعلق کرے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی بھولی ہوئی ہے۔ قد شغفہا حبا انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم تو اسے بھٹکا ہوا ہی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا کو پتہ چلا کہ بھئی یہ مکر کر رہی ہیں، مکر کا کیا مطلب کہ مکاروں کی طرح چھپ چھپ کے سرگوشیاں کرنا، ادھر منہ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ فس فس کر رہا ہونا، تو یہ ان کی عادت ہوتی ہے۔ اور وہ یہ بھی سرگوشیاں کرتی ہوں گی کہ انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے تو سنے ہوں گے، تو وہ کہتی ہوں گی اچھا وہ کیسا تھا، اور شاید ہمیں بھی موقع مل جائے کبھی اس کو دیکھنے کا۔ تو بات ذرا جلدی پھیلی، اس کے لیے زلیخا نے ان کو بلایا اور ان کے سامنے پھل رکھے اور ان کو چھری دی ہر ایک کو۔ جب یوسف علیہ السلام آئے تو انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے دیکھتے ہی کہا ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، اور پھر اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ اب ہاتھ کاٹ بیٹھی جو ہے ادھر پر ایک دو علمی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عورتوں نے ہاتھ کاٹے، زلیخا نے تو نہیں کاٹے، وہ بھی تو عورت تھی۔ اس میں کیا راز تھا؟ تو اس پر مفسرین نے لکھا کہ زلیخا نے چونکہ ان کو بچپن سے دیکھنا شروع کیا تھا، اور وہ زلیخا کے سامنے پروان چڑھا بڑا ہوا، تو زلیخا وقت کے ساتھ ساتھ ان کے حسن کو دیکھنے کی عادی بن گئی تھی، تو اس پر فوری اثر وہ نہیں ہوا جو عورتوں پر ہوا۔ عورتوں نے چونکہ اچانک دیکھا تھا تو ان کے ہوش ہی گم ہو گئے۔ تو یہ فرق تھا دونوں میں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بعض لوگوں کو ذکر و سلوک میں کچھ کیفیات ملتی ہیں تو شروع میں بڑا رونا دھونا رہتا ہے، وہ جی میرا دل جاری ہو گیا، بڑا مزہ آ رہا ہے، مراقبے میں رو رہے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر وہ ایک روٹین بن جاتی ہے، تو پھر اتنا فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اس کی حدیث وہی کہ ایک قبیلہ کے لوگ آئے، اسلام قبول کیا، تو ان میں سے ایک نوجوان تھا، وہ بڑا رو رہا تھا، تو صدیق اکبر انہوں نے دیکھ کر کہا کننا نکم ولکن قست قلوبنا، ہم بھی تمہاری طرح تھے، پھر ہمارے دل سخت ہو گئے۔ مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ہمیں بھی بڑا رونا آتا تھا، اب وہ رونا نہیں آتا۔ تو یہاں ایک سلوک کا مسئلہ نکلا کہ ایک ہوتی ہے تلوین اور ایک ہوتی ہے تمکین۔ تو مبتدی صاحب تلوین ہوتا ہے اور منتہی صاحب تمکین ہوتا ہے، ساری کیفیات اس کے پاس ہوتی ہیں، مگر وہ ظاہر میں اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ایک عام آدمی۔ اور یہی وجہ تھی کہ نبی علیہ السلام کے دل میں اللہ نے کتنا نور، کتنی معرفت، کتنا ایمان بھرا تھا، مگر کافر آ کے کہتے تھے مال ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں کہ کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ تو یہی منتہی کی دلیل ہوتی ہے
کہ باطن میں تو وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور ظاہر میں اس کی زندگی عوام کی طرح ہوتی ہے، دیکھنے میں فرق کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ بہت مشکل مقام ہے جو بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ ملک کریم، خوبصورت فرشتے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے واقعی خوبصورت ہوتے ہیں، چونکہ عورتوں نے نام کس کا لیا؟ فرشتوں کا لیا۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ اس کا مطلب ہے کہ شیطان بدصورت ہوتا ہے۔ جب فرشتے خوبصورت ہوئے تو شیطان کیا ہوا؟ اور اس کی دلیل قرآن پاک میں سے طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، تو قرآن پاک کی آیت سے بھی پتا چلتا ہے کہ شیطان بد شکل اور فرشتے بہت خوبصورت۔ چنانچہ ایک لغت کے امام گزرے ہیں، ان کا نام تھا جاہز۔ تو جاہز جو ہیں وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، عقل کے تو بڑے اچھے تھے اور شکل کے سادہ سے بندے تھے، انوکھی شکل تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک عورت کسی مرد کو لے کے آئی اور میرے قریب آ کے اس نے کہا ایسے، اور چلی گئی۔ کہتے میں بڑا حیران کہ بھائی یہ کیا مطلب؟ کہتے میں بھی اس مرد کے پیچھے لگ گیا، اس کو میں نے پہچان لیا، میں نے بڑے ہی اس کی منت سماجت کی، بھائی بتا مسئلہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں پینٹر ہوں، تصویریں بناتا ہوں، میرے پاس یہ عورت آئی اور مجھے کہنے لگی کہ مجھے شیطان کی تصویر بنا دو۔ تو میں نے کہا کہ بھئی میں شیطان کی تصویر کیسے بناؤں، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ تو کہنے لگی آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ تو کہنے لگی وہ مجھے لے کے آئی اور تمہارے پاس آ کے کہا ایسے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نور بھی عطا کیا اور جمال بھی عطا کیا، اسی لیے جو انسان نیکوکار بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر نور عطا کرتے ہیں۔ وہ انسان ہوتا بشر ہے، دیکھنے میں لوگوں کو فرشتوں کی مانند نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عزت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد